بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن إلهكم لواحدا وإلهكم إلها واحدا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن پاک کی چند آیاتیں تلاوت کی ہے. اس کا مفہوم ہے ان الہکم لواحدا، بے شک تمہارا معبود ایک ہے جو اللہ ہے. وَإِلَٰهَكُمْ إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، تم اس کے فرما بردار بنو، تم اس کے فرما بردار بن جاؤ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی آپ کہیے، اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو دوستوں اور بزرگوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے. صرف اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ زمین پر جس دھرتی پر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہماری ضرورت کو ہم پورا کرتے ہیں،
ہماری 2400 گھنٹے میں، ہماری مہینوں واری، ہماری سالوں واری میں، ہر وقت ہر آن، اس میں ایک وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ دین کی بھی روح ہے، اسلام کی بھی روح ہے، جیسی ہماری روح ہے، ہماری جو جان ہے۔ جب تک ہمارے اندر روح موجود ہے، جب تک ہمارے اندر روح سلامت ہے تو ہم زندہ ہیں۔ ہمارے اندر سے جب روح نکل جائے گی تو ہم مردہ کہلائیں گے، ہم قبر والوں میں شمار ہو جائیں گے، ہم مرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ دین کی بھی روح ہے اور اسلام کی بھی روح ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کون سی دولت ہے جس کے لیے قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے؟ بھرا پڑا ہوا ہے قرآن مجید۔ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ شہید ہوئی؟ اللہ اکبر۔ وہ کون سی دولت ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی؟ شہید ہونا گوارا کیا، مرنا گوارا کیا، لیکن اس دولت سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں کیا، مر مٹنا پسند کیا صحابہ کرام نے، صحابیات نے۔ وہ کون سی دولت ہے جو موت سے بھی پیاری ہے، جو زندگی سے بھی پیاری ہے؟ وہ کون سی دولت ہے؟ مائیوں نے قربان ہونا پسند کیا، وہ کون سی دولت ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ نے خوشی خوشی موت کو گلے لگایا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے؟ فرعون کی بیوی جو الا ربکم العالی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے گھر ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پال کے دکھایا ہے۔ اسی کی بیوی، فرعون کی بیوی آسیہ نے خوشی خوشی سے موت کو گلے لگانا پسند کیا ہے۔ وہ کون سی دولت ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں 63 سال زندگی میں؟ مشرکوں نے کبھی چین سکون لینے نہیں دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ٹھنڈا سانس لینا نہیں دیا مشرکوں نے۔ مکے کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، مصیبتیں دی، دکھ دیا، ستایا۔ 63 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چین اور سکون نہیں ملا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اس کے لیے سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے، کتبوں نے، ابدالوں نے، بزرگان دین، اولیاء کرام، سبھی نے دکھوں کو جھیلا ہے، سبھی نے امتحانوں میں الجھا ہے۔ وہ کون سی دولت ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ دولت توحید کی دولت ہے، وہ دولت ایمان کی دولت ہے، وہ دولت اسلام کی دولت ہے۔
وہ دولت کلمے کی دولت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس دولت کی قدر بہت اونچی اور بلند ہے، بہت اونچی اور بلند ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی دولت بہت اہمیت ہے۔ ساری چیزیں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، سبھی مخلوق ایک طرف ہے اور ایمان ایک طرف ہے۔ اللہ کی ذات کو ایمان بہت پسند ہے، ایمان کی دولت بہت اونچی اور بلند بالا تر ہے۔ ایمان نہ اس دور میں کمزور پڑا تھا نہ آج کمزور ہے، اس دور میں کمزور پڑا تھا نہ آج کمزور ہے۔ تو وہ دولت ایمان کی، اسلام کی، دین کی، کلمے کی دولت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں چوتھا کلمہ جس کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ توحید ہے، اس کا ترجمہ ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی بادشاہی اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، بادشاہ بھی وہی ہے اور تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے، زندہ بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور مارنے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے اور قبروں سے اٹھانے والا بھی وہی ہے۔ ہم مریں گے، ہم قبر میں ہم کو سلایا جائے گا، ہمارے سارے اعضاء مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جب قیامت کی گھنٹی بجے گی تو قیامت کے میدان میں ہمیں سب کو اٹھایا جائے گا۔ کون زندہ کرنے والا ہے اس کے سوا؟ وہی اللہ رب العالمین ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آج ہی نہیں، وہ رب العالمین، اس کی خدائی، اس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں۔ ہاں، اللہ کی ذات زندہ ہے، وہ مرنے والی نہیں ہے۔ انسان مرتے ہیں، مخلوق مرتی ہے، رب مرا نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ بھی مرا کرتا ہے کبھی، اللہ کی ذات بھی کبھی کمزور پڑتی ہے، اللہ کی ذات بھی کبھی بے بس ہوتی ہے نہیں۔ وہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور عظمت اور بزرگی والا ہے، عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔
سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العالمین کے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد آخری انسان تک جتنے دنیا میں پیدا ہوں گے انسان، اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے رب العالمین کو سب خبر ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کا منشا مانا ہے قدرت، اس کی طاقت ہر چیز کے اوپر ہے۔ اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اس سے کوئی چیز دور نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپے ہوئی نہیں ہے، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے زمینوں میں ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے انسان اپنے زبان پر جو کلمات لاتا ہو اس پر بھی وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، اور جو دل کی آواز سے، دل کی دھڑکنوں سے جو بات کرتا ہے اللہ کی ذات، وہ بھی اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ توحید ہے، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ساری چیزیں اسی کے اوپر قائم ہیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری قرآن کی تلاوت، ہماری واجبات، ہماری سنتیں، ہماری نفائل، ہمارے اذکار، سب کچھ اسی پر قدرت ہے، لا الہ الا اللہ۔ توحید وہ چیز ہے، اسے انسان کو دل اور جان سے قبول کرنا پڑتا ہے، دل و جان سے، دل و جان سے اس قبول نہیں کرے گا تو وہ اس میں شمار نہیں ہے وہ بندہ۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے نزدیک، تیرے سامنے میں اللہ کی ذات محبوب ہونا چاہیے۔ ایمان تو لا لیا، کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا، کلمہ توحید بھی پڑھ لیا، سب کچھ پڑھ لیا، اس وقت تک ایماندار تو مکمل نہیں بن سکتا، تیرے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب میری ذات محبوب ہو، میری ذات محبوب ہو۔ ہر ایک مرد پر بھی فرض ہے، اور مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، اور عورت پر بھی فرض ہے۔ عورت کو بھی اقرار کرنا پڑے گا، مرد کو بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ بس جمعہ کا دن آیا، اچھا میرا غسل بنایا، مسجد میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، میرا حق فرائض ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بس جمعہ ہی کو اپنا دین سمجھا ہے، جمعہ کے دن کو ہی ہم اپنا کلمہ ایمان سمجھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان وہ ہے جو 24 گھنٹے انسان کے پاس ہو، 24 گھنٹے۔ ایک وقت آئے گا لوگ صبح اٹھیں گے ایماندار بن کے، اور شام جب موت آئے گی، جب رات ہوگی تو مشرک بن کر کے مریں گے۔ صبح اٹھیں گے ایمان والے بن کے، کلمے والے بن کے، جب جنازہ جا رہا ہوگا تو بے ایمان والے کا جنازہ جا رہا ہوگا۔ شام میں سوئے گا ایماندار بن کے، اور جب اس کا جنازہ اٹھے گا، صبح ہوگی تو بے ایمان کا جنازہ جا رہا ہوگا۔ وہ وقت آئے گا
توحید وہ چیز ہے اگر اسے قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس پر موت آ جائے۔ توحید کلمہ وہ دولت ہے، اقرار وہ دولت ہے، قبولیت وہ دولت ہے، اس کو اپنے زندگی میں لانے کے بعد، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کو اپنانے کے بعد توحید کو، ابھی توحید کے بارے میں نے ذکر کیا جس کا ترجمہ ابھی بتایا ہے، قبول کرنے کے بعد اس کے سارے تقاضوں کو بندے کو پورا کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں دیکھو، ہماری 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں ہمارے سارے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں۔ بیوی ہے، بچے ہے، اچھا ہے، برا ہے، سکھ ہے، دکھ ہے، درد ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اسپتال ہے، یہ سارے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں۔ مکان، دکان، کھیت باڑی، سارے تقاضوں کو ہم پورا رکھتے ہیں، سامنے رکھ کے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب توحید کو اقرار کر لینے کے بعد بندہ ہو یا بندی ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، پورا کیا جائے اور موت آ جائے تو اس اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر بندہ ہو بندی ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، نماز کا وقت ہو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، روزہ رکھے، اچھے اعمال کرے، برائیوں سے بچے، بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی اور خوش کرنے کے کام کرے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرے، دین میں مکمل داخل ہو جائے، اسلام میں مکمل داخل ہو جائے، آدھا سارا نہیں۔ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، جب قرض واپس لینے کا وقت آتا ہے تو آدھا نہیں لیتے کوئی بھی۔ چل بھائی میں نے تجھے 10,000 روپے قرض دیا تھا، 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا، اب یہ میں تجھ سے قرض وصول رہا ہوں، بس مجھے 5,000 دے دے، ایسا کوئی کرتا کیا؟ نہیں کرتا۔ تو اللہ بھی فرماتی ہے پورے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، آدھے سارے نہیں۔ فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی، جمعہ پڑھ لیا 2 رکعت، سارے 8 دن کے 5 رکعت ڈیلی کے ختم ہو گئے۔ ہاں تو یہ چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے توحید میں داخل ہونے کے بعد، اقرار کر لینے کے بعد اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ ان کے سارے تقاضوں کو بندہ اگر پورا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رکھا ہے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور اگر اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اقرار کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کیسا بھی کیوں، گورے رنگ والا ہو، کالے رنگ والا ہو، اچھا ہو، اچھی شکل والا ہو، بری شکل والا ہو، سب اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کو، وہ بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، جنت اس پر حرام ہے۔ اقرار کر لینے کے بعد، قبول کر لینے کے بعد، تو توحید جو ایمان جو ہے بہت معتبر چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ بس ہمارے جیب میں 10 روپے کی نوٹ تھی، ہم نے نکال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ہم بہت توحید کے بڑے رکھوالے با، ہم اسلام کے بہت بڑے رکھوالے، ہم دین کے بہت بڑے رکھوالے۔ اللہ کی حکم کو دیکھو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔
پتہ اقرار کر لیا، پتہ ہے کہ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں پتہ ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ بھی چیزیں پتہ ہے۔ اچھی کو اچھا نہیں سمجھا، برے کو برا نہیں سمجھا، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف نہیں آیا۔ اللہ کی ذات سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھاتے سمجھاتے 63 سالہ زندگی ختم کر لی اپنی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت حرام ہے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم نے کلمے کو آسان سمجھ لیا، توحید کو ہم نے آسان سمجھ لیا۔ تم کون با؟ میں توحید، میں کلمے والا ہوں۔ کلمہ تیرا کیا ہے؟ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو کون با؟ میں توحید والا۔ توحید کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اقرار کرنا پڑے گا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ توحید یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور آخرت پر ایمان لانا ہے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ پیدا ہوا میں بس 60-70 سالہ زندگی مجھے بسر کرنی ہے، اس کے بعد میرا رب العالمین مجھے بلائے گا، میں دنیا چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ اللہ کی ذات ہمیں بچپنا دیا، جوانی دی، بال سفید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، علماء کرام فرماتے ہیں جب بال سفید ہونے لگے تو سمجھ جاؤ یہ بڑھاپے کی پہلی سیڑھی ہے، بڑھاپا تمہارا اسٹارٹ ہے۔ بس بڑھاپا اگر شروع ہے تو موت قریب ہے۔ موت کسی کو پتہ نہیں کہ کب آئے گی، کون سی راہ میں میری موت کھڑی ہے کسی کو پتہ نہیں، کون سے راستے میں میری موت ہے کسی کو پتہ نہیں، کون سی جگہ ہمیں موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں، کہاں ہماری موت کی گھنٹی بجے گی کسی کو پتہ نہیں، کس حال میں موت آئے گی ہمیں پتہ نہیں، کوئی ہوگا بھی نہیں ہوگا موت کے وقت میں ہمیں پتہ نہیں، کیا ہم دفن بھی ہوں گے کیا نہیں ہوں گے ہمیں پتہ نہیں، کیا ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا ہمیں پتہ نہیں۔ پتہ ہے بیوی پاس ہوگی نہیں ہوگی، بچے پاس ہوں گے نہیں ہوں گے، ماں باپ پاس ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم جوان ہیں، ہم جوانی کے سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ماں باپ ہمارے بوڑھے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کی موت گھر میں ہی آئے گی۔ ارے میرے دوستو دیکھو روڈ پر چیتھڑے اٹھڑ گئے، بوٹیاں تک نصیب نہیں ہے، پھوڑوں سے اٹھا کر کے تھیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی نالے میں دھو کے سمندر میں چلے جاتا ہے،
کوئی جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے درختوں میں جھاڑیوں میں لاشیں ٹنگے ہیں، مہینے واری گزر گئی، کسی کو پتہ نہیں کہاں کسی کی موت ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ بچے ہمارے جنازوں کو اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہماری قبروں پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بس گھمنڈ اتنا ہے، بہت گھمنڈ ہے۔ عتبہ، شیبہ، مغیرہ، امیہ بن خلف، یہ 5 مشرک ہیں دشمن اسلام کے، اپنی برادری ہے۔ دیکھو تاریخ اٹھا کر کے علماء کرام سے پوچھو، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، ابی بن خلف 63 سال زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین لینے نہیں دیا، سکون لینے نہیں دیا۔ کس کے خاطر؟ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، کلمے کی خاطر، توحید کے خاطر، قرآن کے خاطر، قوم کی بھلائی کے خاطر، قوم کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھانے کے خاطر، قوم کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لانے کے خاطر، قوم کو جہنم سے ہٹا کر جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے میں لے کر جانے کے خاطر۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال زندگی میں کبھی سکون لینے نہیں دیا۔ وہ کافر، وہ مشرک، ہم جیسا کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی ویسے ہی کلمہ پڑھتے تھے۔ آج ہمیں یقین ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں جنت میں جاؤں گا۔ جنت کے دروازے پر کیا تلاٹی بیٹھا ہوا ہے گاؤں کا؟ کہ گرداور بیٹھا ہوا ہے؟ کہ تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے؟ جیب سے یوں نکالے نہیں 500 1000 لیو جی جناب مجھے جنت کا دروازہ دکھاؤ۔ کہ جنت کے دروازے پر ہمارا باپ تھوڑی کھڑا ہوا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے جنت میں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم جیسا کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کے چچا ابو طالب موت کا وقت آیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی موت ہو رہی تھی تو سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ چچا سے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو۔ نماز ساری زندگی میں نہیں پڑھی، اچھا کام کوئی نہیں کیا چچا نے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کا ساتھ دے کر کے ستایا ہے، تکلیفیں دی ہیں۔ پہلا واعظ کیا تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ حکم دیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بازار میں نکلو، گلیوں میں نکلو، ہاں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے واعظ دو، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ اپنی برادری کو بلایا، اپنی قوم کو بلایا، اپنے ماننے والوں کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، کھڑا کیا، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے فرمایا لوگوں تم نے مجھے آج تک کیسے پایا ہے؟ اچھا پایا ہے یا برا پایا ہے؟ سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ آج تک تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ پہلے اپنی طرف توجہ دلایا ان کو، ہم نے تمہیں آج تک امین کہا، امانت دار کہا، ہم نے تمہارے حالات کو دیکھا ہے، آپ اچھی بات کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر تم میری بات کو سچی مانتے ہو، اچھی مانتے ہو، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ ساری اپنی برادری ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں اور ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ لوگوں اگر تم میری بات کو سچا جانتے ہو، مچا جانتے ہو، اچھی جانتے ہو، تو میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، کلمہ پڑھ لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ میں جو کہتا ہوں وہ تم مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
میں تمہارا کلمہ پڑھنے کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ سب سے پہلا پتھر چچا نے مارا ہے، ہاں چچا نے پہلا پتھر اٹھا کر کے مارا ہے۔ تو وہ چچا پھر بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، رحم کیا۔ چچا کے پاس کھڑے ہو کر کے موت کے وقت میں فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو۔ چچا نے انکار کیا ہے، اے محمد، اے میرے بھتیجے، اگر میں کلمہ پڑھ لیتا تو میری برادری، میری قوم کیا کہے گی پتہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھتیجے کو ڈر کے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے چچا تم اسی وقت بھی کلمہ پڑھ لو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ لیکن وہ ایمان میں داخل ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ کلمے کا اقرار ہی نہیں کرتے تھے، وہ کلمے کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ داخل ہونا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کو اللہ، محمد رسول اللہ کو محمد جانتے ہی نہیں تھے، وہ اسلام کیا ہے پہچانتے ہی نہیں تھے، اللہ کی ذات ان کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو اللہ نے ڈانٹ ماری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کے اندر، جس کا ترجمہ تم کون ہو سکتے ہو کہ ان کو برائی سے ہٹا کر اچھائی میں لانے والے، تم کون ہو کہ ان کو ایمان کی دعوت دینے والے، تم کون ہو سکتے ہو ان کو ہدایت دینے والے؟ کوئی نہیں ہے، میری ذات ہے، کام کرنا تو تمہارا کام ہے، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، ذکر کرنا تمہارا کام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، اچھا کرو یا برا کرو یہ تمہارا ہمارا کام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جنت کے راستے پر چلو ہمارا کام ہے، جہنم کے راستے پر چلو ہمارا کام ہے۔ لیکن مرنے کے بعد، موت کے بعد کس کو اللہ جنت میں ڈالے گا، کس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہاں پر ایک مثال دے کر کے علماء کرام فرماتے ہیں برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا۔ اب فرمایا ہے بس کلمہ ایک بار پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بھی کلمہ پڑھ لیتا تو جنت میں داخل ہو جاتا چاچا، وہ بھی ہمارا ہی طرح کلمہ پڑھتے۔ ابو جاہل ہے، شیبہ ہے، عتبہ ہے، ربیہ ہے، مغیرہ بنت شیبہ ہے، بڑے بڑے مشرک ہیں۔ اگر ہمارے سرکاری کلمہ پڑھتے تھے، اگر وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے تو وہ بھی جنت میں ہوں گے نا؟ نہیں ہے۔ تو اس لیے توحید جو ہے، کلمہ جو ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، 7 زمین اور 7 آسمان، ایک دو نہیں، 7 زمین 7 آسمانوں کو ایک طرف رکھیں، اب بس ایمان والا ایک بندہ ایک طرف کھڑا کرے، سبھی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، نبی نہیں، اولیاء کرام نہیں، بزرگان دین نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، کوئی نہیں، بس ایمان والا ایک بندہ، وہ بھی کون؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ ان 7 زمین 7 آسمانوں سے بڑھ کے یہ ایمان والا ہے، ایمان والے کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کو اللہ، رب کو رب، خدا کو خدا مانا، پالنے والا وہی ہے، ہاں مارنے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے۔ اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیا ہم نے۔ اب یہ بات سمجھنا، آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، نہ فلاں سے ہوتا ہے، نہ فلاں سے ہوتا ہے، نہ اس سے ہوتا ہے، نہ اس سے ہوتا ہے۔ جو کچھ اس دور میں، اس وقت، اس گھڑی ہو رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ ان سے ہو رہا ہے، نہ ان سے ہو رہا ہے، نہ کسی سے نہیں ہو رہا۔ جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، سارے اپنے تقاضوں کو اللہ کے حوالے کر دو بس۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کی ذات بھی یہی کہتی ہے، میرے بندے تیرے سارے تقاضوں کو، ساری چیزوں کو تو میرے حوالے کر دے بس،
اب تجھے کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ تجھے کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ تجھے کوئی پریشانی ہوگی، نہ کچھ ہوگی، سب اللہ کے حوالے، میرے حوالے چھوڑ دے۔ اب ساری چیزوں کو میں اس کے حوالے چھوڑ دیا تو اب میرا اچھا بھی اور میرا برا بھی، اور میرے ساتھ غم اور میرے ساتھ میری خوشیاں، سب میں میرے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے۔ اب کسی کی مجال نہیں۔ ایک مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ بہت بڑا انسان ہے، جیسے کہ گاؤں کے لحاظ سے اب سب سے بڑا جو رتبے والا جو انسان ہوتا ہے وہ جس کو ہم چیئرمین کہتے ہیں گاؤں کے لحاظ سے، اس کی ایک بھینس ہے، اس کا نوکر چرانے والا ہے، اس کی بھینس لے کر کے نوکر جنگل پھرتا ہے، اور اس کو آرام کرنے کی جگہ اگر مل جاتی ہے تو کسی جھاڑ کو، درخت کو چھاؤں میں ٹیک لگا کر کے آرام کرتا ہے۔ اب اس کو بھینس، اب اس کو نیند لگ جاتی ہے نوکر کو، بھینس کس کی بات؟ چیئرمین صاحب کی، فلاں مالک کی، فلاں بادشاہ کی بھینس ہے۔ اب اس بھینس کو ستانے والے کی کسی میں مجال ہے؟ نہیں ہے۔ جتنے جانور چرانے والے لوگ جنگل میں موجود ہیں، اس بھینس کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو فلاں شخص کی بھینس ہے، فلاں چیئرمین صاحب کی بھینس ہے، فلاں بڑے آدمی سرکار کی بھینس ہے۔ اب کسی کی مجال ہے کہ اس کو مارے؟ نہیں۔ تو یہ ہے، ہمارے تقاضوں کو، ہمارے معاملات کو ہم اللہ کے حوالے چھوڑ دیں گے تو اللہ بھی یہی کہتا ہے بندہ میرے ساتھ ہے اور میں بندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، بندہ میرے ساتھ ہے اور میں بندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ اب کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ اس کو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ لے کر کے ہم چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، نہیں تو بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھ لو کتابات، واقعات اٹھا کر کے قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ فرعون کو ہلاک کیا، نوح کے زمانے میں ہلاکت ہوئی، بڑے بڑے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، برباد کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی واقعات کو دیکھو، آج تک کے واقعات کو دیکھو، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ جل جلالہ بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اور وہ رحیم بھی ہے۔ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ معاف کرنے بھی والا ہے۔ اگر پکڑنے پر آئے تو کسی کے باپ میں وہ مجال نہیں ہے کہ اس کو چھڑا سکے، نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا اگر وہ پکڑنے پر آئے تو اس لیے اللہ کی پکڑ سے ہم بچے، اللہ کے قہر سے بچے، اللہ کے غضب سے بچے، اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ سنت